السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں ہم 7ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں سپارہ ہے اور سورہ مائدہ چل رہی ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، ناپاکی اور پاکی برابر نہیں ہے، حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے اے مخاطب اے سننے والے، اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے ناپاک کی کثرت، ناپاک کی حرام کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، پھر بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پاکی اور ناپاکی، پاک اور ناپاک دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہاں پاک قبول ہے، ناپاک قبول نہیں۔ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ حلال تھوڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن حرام چاہے پوری دنیا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور ساتھ کیا ہے، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ اس کا تعلق صرف حلال حرام روزی سے نہیں ہے، بلکہ ہر حلال اور حرام چیز سے ہے، ہر پاک اور ناپاک تصور سے ہے، ہر پاک اور ناپاک نظریات سے ہے۔ آج پوری دنیا شرک میں اٹی ہوئی ہے، آج کی جمہوریت شرک کے اوپر ہے، بندے کو تعجب میں ڈال دیتی، پوری دنیا ایک طرف ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ کثرت تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اس کثرت کے فریب میں تم نے نہیں آنا۔ آج جمہوریت کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ 10 کھوتے ایک طرف، ایک انسان ایک طرف ہو تو 10 کھوتوں کی بات مانی جاتی، کیونکہ ان کی کثرت ہے۔ تو 10 کھوتوں کی کثرت ہمیں تعجب میں ڈال دیتی اور ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھیوں نے پھر جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی جمہوریت ایجاد کر دی۔ بہرحال حلال حرام برابر نہیں۔ اگر حلال کی ایک روٹی اور حرام کی 10 روٹیوں کے مقابلے میں حلال کی ایک ہی روٹی اچھی ہے۔ تصورات ہیں، حلال تصور اور حرام تصور کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھا کریں۔ اللہ کی ذات ہمیں وزڈم نصیب فرمائے قرآنی آیات کی روشنی میں۔ آیت نمبر 109 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو، اور پھر فرمائے گا فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا تمہاری امتوں نے تمہارے پیغام کا تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تمہاری امتوں نے ہمارا پیغام جو تمہاری زبان پہ تھا اور تم لے کے گئے تھے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، ہم تو چلے گئے تھے، ہم تو فوت ہو گئے تھے، ہمارے بعد وہ کیا کچھ کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے، یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، غیب کی باتوں کو، چھپی باتوں کو یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ یہاں بھی رسولوں کے زبانی نفی کی جا رہی ہے کہ علم صرف ایک اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ علم غیب صرف ایک اللہ ہی کو حاصل ہے، کیونکہ انک انت علام الغیوب میں حصر ہے، یا اللہ چھپی باتوں کو، تمام چھپی باتوں کو صرف تو ہی جانتا، تیرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی ہم 7ویں سپارے پہ بات کر رہے ہیں، تو سورہ مائدہ کی اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے سپارے میں بھی سورہ مائدہ کی آیات پہ ہماری بات چیت چلتی رہی ہے۔ اب سورہ انعام کی طرف چلتے ہیں، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 42 سے 7واں سپارہ ہی چل رہا ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے نبی آپ سے پہلے امتوں کی طرف ہم رسول بھیج چکے ہیں۔ جب امتوں نے اپنے رسولوں کی نصیحتوں پر توجہ نہیں دی تو ہم نے انہیں متنبہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے سختیوں میں پکڑ لیا، تکلیفوں میں پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں سختیوں میں اور مصیبتوں میں پکڑ لیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور یہ پکڑ ہم نے اس لیے کی، یہ گرفت ہم نے اس لیے کی تاکہ وہ گر گڑائیں۔ یہ یہاں اللہ کی سنت عادیہ کا بیان ہے، یہ اللہ کی سنت کا بنا ہے، سنت شریفہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، رسولوں نے نصیحتیں کی اپنی امتوں کو، اور جب وہ نہیں مانی نصیحت امت، اور یہ اس مضمون کی آیت انشاءاللہ کسی اور سپارے میں بھی آگے آ رہی ہے، وہاں یہ زیادہ کھل کے بات ہے۔ تو جب رسولوں کی نصیحتوں پر امتوں نے دھیان نہیں دیا تو ہم نے امتوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ یہ کسی طرح چکنے ہو جائیں، باز آ جائیں اپنے گناہوں سے، تو ہم نے امتوں کو چھوٹے موٹے عذاب میں مبتلا کر دیا، سختیاں نازل کر دیں، مصیبتیں نازل کر دیں تاکہ وہ گر گڑا کے واپس ہو جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا عذاب، ہماری طرف سے مصیبتیں ان پر آئیں، وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں گر گڑائے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ کرتوت کرتے تھے شیطان نے ان کرتوتوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، ان کی برائیاں ان کو اچھی لگنے لگتی تھی۔ آج بھی یہی ہے۔ یہاں تو میں نے آپ کو کئی بار بتایا، میں تقریباً ہر نشست میں بتاتا ہوں، یہاں صرف ان آیات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصد ہے، بس زیادہ بات کرنی مقصد نہیں، تاکہ آپ ان آیات کی روشنی میں خود تفاسیر کو دیکھیں، کم سے کم نہیں تو جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اسی پہ توجہ دیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جن حقیقتوں کی طرف انہیں متوجہ کیا گیا تھا، جب انہوں نے انہیں بھلا دیا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیے، برکتوں کے نہیں کھولے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور دنیا آنے لگ گئی۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب جو ہم نے دیا تھا انہیں اس پر جب وہ اچھی طرح خوش ہو گئے، اترانے لگے، بدمست ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک دبوچ لیا، ہم نے انہیں اچانک دبوچ لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ایسے میں بس وہ نجات سے مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یوں اللہ نے ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تعریفیں صرف اللہ کو جچتی ہیں، صفات صرف اللہ کی ہیں، الوہیت والی صفات، انہی الوہیت والی صفات کو قوموں نے نہیں مانا اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند آیات رکھی ہیں 42 سے لے کر 45 تک سورہ انعام کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار بتایا جو امتوں کے ساتھ اللہ سلوک کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ امتوں کی طرف نبی کو بھیجتے ہیں، نبی نصیحتیں کرتا ہے، نصیحتوں پر جب وہ کان نہیں دھرتی اللہ چھوٹے موٹے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے تاکہ یہ باز آ جائیں، کسی طرح سمجھ جائیں۔ پھر بھی جب امت نہیں سمجھتی اللہ دنیاوی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ کیا عجیب اللہ کا طریقہ کار ہے۔ پھر سنیے اللہ کا طریقہ کار یہ، اللہ نبی بھیجتے ہیں، نبی نصیحتیں کرتے ہیں، امت کان پھر نہیں دھرتی۔ جب امت کام نہیں دھرتی تو اللہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے موٹے عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں تاکہ کسی طرح گر گڑائیں، واپس ہو جائیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں۔ پھر بھی امت نہیں سمجھتی تو اللہ تعالیٰ مزید ان پر مصائب نازل کرنے کی بجائے نعمتوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ وہ نعمتیں دراصل ان کے لیے زحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا آ گئی، ہمیں خوشحالی مل گئی ہے، ہم نے پڑھ لکھ کے دنیا پہ ہم نے راج کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ ان نعمتوں کے اوپر دراصل جو ان کے لیے زحمتیں ہوتی ہیں ان پر جب وہ اچھی طرح بدمست ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی نہیں، بالکل ایسے ہی تار عنکبوت کی طرح مکڑی جالا بنتی ہے اور درمیان میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہر طرف سے میں نے قلعہ بنا لیا، میں ہر طرف سے محفوظ ہوں۔
ہوا کا چھوٹا سا چونکا مکڑی کے پورے جالے کو اٹھا کے ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہی امتیں جب ہر طرف سے کیا کہتے ہیں خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے، بے فکر ہو جاتی ہیں کہ اب تو ہم مضبوط ترین قوم ہیں، معاشی سیاسی ہر حوالے سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے میں ہم انہیں فوراً دبوچ لیتے ہیں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، اور یوں دبوچتے ہیں کہ وہ اپنی نجات سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ ظالم قوم کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ رہے نام صرف ایک اللہ کا، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہیں میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میرے امتیوں میں غیب بھی نہیں جانتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ صرف لفظی ترجمہ ہے۔ پھر بھی کوئی اللہ کے نبی کو عالم الغیب سمجھے تو اس کی ہم عقل پر ماتم کریں گے نا، اور کیا کریں گے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں تم سے میں نے یہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ بھائی ان اتبع الا ما یوحى الی، میں غیبدان نہیں ہوں، میری طرف تو جو وحی آتی میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں بس۔ میرے نبی کہہ دیجئے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، پھر بھی تم تفکر نہیں کرتے۔ افلا تتفکرون، یہ ایک اللہ کے عالم الغیب ہونے پہ، نبی علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہونے پہ یہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح آگے آیت ہے، یہ تو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، انعام کی 50، اور اسی کے ساتھ اسی مضمون سے ملی ہوئی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی چابیاں کنجیاں صرف ایک اللہ کے پاس ہیں، ان کنجیوں کو ان چابیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی تری میں کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں بس۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا گرتا نہیں مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہوتا نہیں مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو کچھ خشک تر رطب و یابس عالم میں کائنات میں موجود ہے وہ سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور لوح محفوظ اللہ ہی کے علم کی بنیاد پر تو ہے۔ یہاں کتنی صاف آیت ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ ہی کے لیے علم غیب کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس، ان کنجیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی تری میں جو کچھ اللہ جانتا ہے، پتا گرتا نہیں اللہ کو پتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں ظلمات میں کوئی دانہ پڑا ہوا صرف ایک اللہ کے علم میں۔ خشک تر جو کچھ ہے عالم میں کائنات میں وہ سب لوح محفوظ میں مندرج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش ان آیات کی طرف ہماری توجہ چلی جائے۔ سپارہ نمبر 7 کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سپارہ نمبر 8 کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔